اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، کل کے سبق میں ہم نے آپ کو خاص کی تعریف اور اس کا حکم بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خاص کی مثال پیش کریں گے۔ تو اصول الشاشی کے اندر خاص کی سب سے پہلی جو مثال پیش کی گئی ہے وہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ کہ حیض والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہ آیت مطلقہ عورت کے متعلق نازل ہوئی، اور مطلقہ میں سے بھی ایسی عورت جس کو حیض آتا ہے۔ تو اگر حیض والی عورت ہے، اس کے شوہر نے طلاق دے دی، اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ تو اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، اس کی عدت 3 قروء ہے۔ اب قروء یہ قرء کی جمع ہے، اور قرء کلام عرب میں 2 متضاد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی حیض ہے اور اس کا ایک معنی طہر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس سے مراد حیض لیتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک طلاق والی عورت کی عدت 3 حیض ہوگی، اور امام شافعی اس کے برخلاف قروء سے طہر مراد لیتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک عدت 3 طہر ہوگی۔ تو اب ہر ایک کی دلیل اور ان کا موقف ہم آپ کو بیان کریں گے۔ موقف میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ امام صاحب کے نزدیک یہاں قروء سے مراد 3 حیض ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک یہاں 3 طہر مراد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثلاثہ کا لفظ استعمال کیا، اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد ہمیشہ مضاف استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث ہوگا، اور اگر عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوگا۔ اب اس مقام پر لفظ ثلاثہ جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، لہذا معدود یعنی قروء اب وہ مذکر ہوگا، اور مذکر کا معنی سے طہر ہی مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض جو ہے وہ خالصتاً مؤنث کی صفت واقع ہوتی ہے، لہذا طہر جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس مقام پر لفظ قروء سے مراد طہر ہے، لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حیض والی عورتوں کی عدت 3 طہر ہوگی۔ اور امام صاحب کے نزدیک یہاں چونکہ ثلاثہ سے قروء سے مراد حیض ہے، لہذا ان کے نزدیک عدت 3 حیض ہوگی۔ اب اگر ہم دونوں کے موقف ہے ان کا اگر تقابل کریں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقف دلیل کی روشنی میں ترجیح پائے گا۔ وہ اس طرح کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثلاثہ لفظ خاص استعمال کیا، لہٰذا اس کے مدلول پر عمل کرنا لازم ہے۔ ثلاثہ پورے 3 پر بولا جاتا ہے، 3 سے کم پر نہیں اور 3 سے زیادہ پر نہیں۔ تو ثلاثہ پر عمل تبھی ہوگا کہ جب اس مقام پر ہم حیض مراد لیں، کیونکہ طلاق کا جو مشروع طریقہ ہے جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جاتی ہے۔ اگر امام شافعی کا یہاں موقف مان لیا جائے تو اگر کسی نے طہر میں طلاق دی تو یہ پہلا طہر، پھر اس کے بعد حیض آئے گا، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر اور پھر حیض۔ تو معلوم ہوا کہ 2 طہر تو مکمل ہو جائیں گے۔ اب تیسرے طہر میں اس نے اس کو طلاق دی ہے، اس کا مکمل یا تو یہ 2.5 ہو جائیں گے یا 2.25، اور اگر آپ اس طہر کو شمار نہیں کرتے تو پھر 3.5 عدت ہو جائے گی۔ تو الغرض یہ کہ طہر مراد لینے کی صورت میں ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تو یہاں قروء سے حیض مراد لیتے ہیں
تو طہر میں طلاق دی جاتی ہے، لہٰذا 3 حیض پورے ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ طہر میں طلاق دی، اس کے بعد پہلا حیض آیا، پھر طہر گزرا، پھر حیض آیا، پھر طہر گزرا اور پھر حیض آیا، تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو پورے 3 حیض پورے ہو جائیں گے، اور یہی کہتے ہیں لفظ ثلاثہ کے اس پر عدد پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس مقام پر طہر مراد لیتے ہیں تو پھر 3 طہر پورے نہیں ہو سکتے، یا تو 2.5 ہو جائیں گے یا 3.5 ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ، احناف کی طرف سے امام شافعی کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس مقام پر قرآن پاک کا لفظ خاص ہے، اور دوسری طرف آپ کا نحوی قاعدہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے احناف کے نزدیک کہ اگر قرآن پاک کے خاص کے مقابلے میں قیاس آ رہا ہو اور دونوں پر موافقت عمل ممکن ہوتا ہو تو ہم عمل کرتے ہیں۔ اس مقام پر آپ کے قیاس پر عمل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اس اصول کی روشنی میں بھی آپ کا قاعدہ اس مقام پر جاری نہیں ہوگا، لہذا یہاں قروء سے مراد 3 حیض ہوں گے۔ اب ہم ذرا عبارت پہ جاتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے جو بھی کتابیں ہوں آپ ان کتابوں کو دیکھیں، اور عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کیا جائے گا، اور پھر جو مفہوم بیان کیا ہم وہ دیکھیں گے کہ کتاب سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو الحمدللہ جو مفہوم بیان کر دیا ایز اٹ از وہی کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر ہے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ روکے رکھے اپنے آپ کو طلاق والی عورتیں 3 قروء۔ کہتے ہیں فإن لفظ ثلاثۃ خاص، اس مقام پر ثلاثہ کا لفظ خاص ہے، فی تعریف العدد المعلوم، عدد معلوم کی پہچان کے بارے میں۔ تو یہاں عدد معلوم کیا، ثلاثہ پورے 3 پر بولا جاتا ہے۔ فیجب العمل بہ، اب ثلاثہ پر عمل کرنا واجب ہے۔ ولو حمل الاقراء علی الحیض اطہار، اگر آپ محمول کریں، آپ مراد لیں یہاں قروء سے طہر، کما ذہب علیہ شافعی، جیسا کہ اسی طرف گئے ہیں امام شافعی، باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض۔ وہی گنتی کا قاعدہ کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد مذکر استعمال ہوں تو معدود مؤنث ہوگا، اور مؤنث استعمال ہوں تو معدود مذکر ہوگا۔ یہاں ثلاثہ مؤنث استعمال ہوا ہے، لہذا معدود جو ہے مذکر ہوگا، اور مذکر کیا ہوگی، طہر ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتبار کرتے ہوئے کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، اور قد وارد الکتاب فی الجمع، اور تحقیق وارد ہوئی ہے کتاب میں جمع کا لفظ، یعنی قروء کر ان کی جمع، بلفظ تانیث، مؤنث کے صیغے کے ساتھ، دل علی انہ جمع المذکر، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مذکر کی جمع ہوگی۔ یعنی 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد، پہلی بات یہ مضاف استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا جو معدود ہوتی ہے وہ جمع آتی ہے۔ تو ثلاثہ مذکر ہے، لہذا اس کا معدود جو ہے قروء، یہ پہلی بات جمع ہے، اور دوسری بات اس مقام پر مذکر ہوگا، اور مذکر سے آپ کیا مراد لیں گے، طہر والا معنی مراد لیں گے نہ کہ حیض کا۔ تو احناف کہتے ہیں دل علی انہ جمع المذکر، یہ دلالت کرتا ہے کہ جمع کی مذکر ہے، وہو طہر، یہ طہر ہے، لازمہ ترک العملی بہذا الخاص۔ تو اگر اس مقام پر آپ لفظ قروء سے طہر مراد لیتے ہیں تو قرآن پاک کے خاص پر عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں، لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطَّهْرِ، کہ جس شخص نے محمول کیا، جس شخص نے مراد لیا ہے اس مقام پر طہر، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو وہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتا، بل طہرین، بلکہ 2 طہر، وبعد الثلاث، اور تیسرے کا بعض حصہ، کیونکہ طلاق طہر میں دی جاتی ہے، 2 تو مکمل ہو گئے اور تیسرا جو ہے اس کا کچھ حصہ گزر گیا، تو 2 مکمل اور تیسرے کا بعض، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي الطَّلَاقِ، اور طہر کا وہ ہے، تیسرے طہر کا بعض حصہ وہ ہے جس میں طلاق دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اس مقام پر
حید مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ اگر آپ طہر مراد لیتے ہیں تو پھر 3 طہر ثابت نہیں کیے جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان دونوں اختلاف کا ثمرہ کیا ہوگا؟ تو اس کا ثمرہ نکلے گا تیسرے حیض میں۔ تو احناف کے نزدیک تیسرے حیض کے اندر عورت عدت کے اندر ہوگی، تو لہذا احناف کے نزدیک تیسرے حیض میں مرد عورت سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک تیسرے حیض میں، یعنی یہ دیکھیے یہ طہر، یہ حیض، یہ طہر، یہ حیض، یہ طہر اور یہ حیض، تو امام شافعی کے نزدیک تیسرے طہر میں چونکہ عدت گزر گئی، لہذا تیسرے حیض کے اندر چونکہ وہ عورت عدت سے نکل چکی ہے، لہذا وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ عورت چونکہ عدت کے اندر ہے، لہذا وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس مقام پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ تیسرے طہر کے اندر چونکہ احناف کے نزدیک وہ عدت کے اندر ہے، لہذا مرد اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ تیسرے حیض میں عدت اس کی ختم ہو چکی ہے، لہذا مرد اس سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیکھیں تیسرے حیض کے اندر ہمارے نزدیک عورت تیسرے حیض میں عدت میں ہے، لہذا وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، امام شافعی کے نزدیک کر سکتی ہے۔ اسی طرح احناف کے نزدیک چونکہ وہ عورت ابھی عدت کے اندر ہے، لہذا مرد اس کو گھر میں روک سکتا ہے، یعنی اس کو چاہے تو گھر سے جانے کی اجازت نہ دے، کیونکہ ابھی وہ عدت کے اندر ہے۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک اس کی عدت پوری ہو گئی، لہذا مرد کو اب عورت پر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح احناف کے نزدیک عورت چونکہ ابھی عدت میں ہے، لہذا شوہر پر لازم ہے کہ اس کی رہائش اور اس کا نفقہ اس کو ادا کرے۔ تو عدت کے اندر مرد پر لازم ہوتا ہے کہ عورت کو رہائش بھی فراہم کرے اور اتنے عرصے کا اس کو نفقہ بھی دے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک چونکہ عدت ختم ہو گئی، لہذا نفقہ بھی لازم نہیں اور اس کو رہائش فراہم کرنا بھی لازم نہیں۔ ہمارے نزدیک چونکہ تیسرے حیض میں عورت عدت کے اندر ہے، لہذا وہ خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ عدت ختم ہو گئی ہے، لہذا وہ خلا کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ مرد جو ہے بیک وقت 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا، ایک وقت میں 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اب تیسرے حیض میں چونکہ عورت ابھی عدت کے اندر ہے احناف کے نزدیک، لہذا احناف کے نزدیک مرد اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن امام شافعی کے نزدیک چونکہ اس کی عورت عدت سے نکل چکی ہے، لہذا اب یہ مرد اس عورت کی بہن سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک عورت چونکہ عدت کے اندر ہے اور اس دوران اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کو وراثت سے حصہ ملے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک چونکہ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کچھ اختلاف ہے جو کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس اختلاف کا طہر اور حیض کی صورت مراد لینے کی صورت میں یہ سارے اختلاف نظر آئیں گے۔ تو عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، پس نکالے جائیں گے اسی اختلاف پر حکم الرجعتی فی حیض الثلاثۃ وزوالہ۔ احناف کے نزدیک چونکہ عدت کے اندر ہے لہٰذا رجوع کر سکتا ہے، اور شافعیوں کے نزدیک چونکہ عدت گزر گئی لہٰذا وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ تصحیح النکاح الغیر و ابطالہ، احناف کے نزدیک غیر سے نکاح کرے گی تو باطل ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ عدت ختم ہو گئی تیسرے حیض میں لہذا وہ کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو نکاح صحیح ہوگا۔ اسی طرح حکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق، ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک چونکہ وہ عورت عدت کے اندر ہے لہٰذا شوہر پر لازم ہوگا کہ اس کو گھر میں روک سکتا ہے اور اس کو جانے کی اجازت دے سکتا ہے، اور اس پر رہائش فراہم کرنا اور اس کو نفقہ دینا یہ سب احناف کے نزدیک لازم ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک چونکہ عدت گزر چکی ہے لہٰذا یہ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ والطلاق، اور اس کو آزاد کرنا،
و تزوج الزوج باختہا، احناف کے نزدیک چونکہ عورت عدت کے اندر ہے لہذا اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ عورت ابھی عدت گزار چکی ہے لہذا اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اور اس کے علاوہ ایک اور عورت سے، یعنی اگر ایک مرد کے عقد میں 4 بیویاں تھیں، اس نے ایک کو طلاق دے دی، تیسرے حیض میں چونکہ وہ عدت کے اندر ہے لہذا مرد اس کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ عورت عدت سے نکل چکی ہے لہذا مرد ایک اور نکاح کر سکتا ہے۔ وحکم المراث مع کثرت تعدادها، اسی طرح چونکہ تیسرے حیض کے اندر عورت احناف کے نزدیک عدت کے اندر ہوتی ہے لہذا شوہر مر گیا تو عورت اس کی جائیداد سے حصہ پائے گی، امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ عورت عدت سے نکل چکی ہے لہذا حصہ نہیں پائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے خاص کی پہلی مثال اور اس میں جو امام شافعی اور امام صاحب کے موقف تھے اس کو پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباق کو یاد کرنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔